میں نے جیلر سے کہا کہ یار میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈال دو۔ مجھے یاد ہے جس بیرک میں ہم بند ہوئے اس میں 150 افراد تھے۔ کراچی کی سینٹر جیل میں جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں، عام نمازیں ہوتی ہیں، اور وہ عام نمازیں اور جمعوں کی نمازوں کا آغاز کرنے والی شخصیت کا نام عبدالغفور ندیم ہے۔ فاروقی صاحب میں یہ سمجھتا تھا آپ تو صرف سپاہی صحابہ کی تقریر کرتے ہو، آپ تو تبلیغیوں کی بھی بہت اچھی تقریر کر لیتے ہو۔ میرا جملہ اہل دل سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مولانا نے بات کیا کہہ دی۔ میرا مولانا عبدالغفور ندیم شہید سے بہت گہرا تعلق تھا، بہت قربت تھی، اور ان کو مجھ سے بہت پیار تھا جس کا اظہار میں الفاظ کی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ہے ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں سے ہمارا وہی تعلق اور نسبت ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گی۔ حضرت کی شہادت کی قبولیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ ایک بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن چاروں کے چاروں بیٹے دین کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہیں، شب و روز دین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اس شہادت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضرت نے جیل میں بہت وقت گزارا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اپنے ابا سے جیل میں ملنا شروع کیا، ابا اندر ہی تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بڑے ہو گئے۔ 4 سال کا عرصہ، 2 سال کا عرصہ، 2.5 سال کا عرصہ جیل میں گزارنا کہہ لینا آسان ہے، گزارنا بہت مشکل ہے۔ حضرت شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جیل کاٹی ہے وہ بھی کوئی عام جیل نہیں کاٹی۔ جس حوصلے، جس جذبے اور جس ولولے سے وہ جیل کاٹتے تھے، جیل کے لوگ بھی ان پر رش کرتے تھے۔ آج کراچی کی سینٹر جیل میں جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں، عام نمازیں ہوتی ہیں، اور وہ عام نمازیں اور جمعوں کی نمازوں کا آغاز کرنے والی شخصیت کا نام عبدالغفور ندیم ہے۔ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ میں حضرت کے ساتھ جیل میں رہا۔ جس وقت ہمیں جیل کے دروازے سے اندر لے جا رہے تھے، میں نے جیلر سے کہا کہ یار میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈال دو۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈالو؟ میں ان کی بیرک میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی خواہش تھی کہ کوئی تربیت باہر نہیں ہو سکتی، ہم حضرت سے یہاں کوئی تربیت لے لیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے۔ ہم جب اندر گئے، اتفاق کی بات، میں اسی بیرک میں گیا جس میں حضرت موجود تھے۔ وہ دیکھ کے بھی خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا۔ اب یوں سمجھے کہ میں جیل کی مشقت کو بھول گیا، اور حضرت ان لوگوں کو کہتے تھے فاروقی صاحب کا خیال رکھو، یہ پہلی بار جیل آئے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو عادی ہیں۔ مجھے یاد ہے جس بیرک میں ہم بند ہوئے اس میں 150 افراد تھے۔ ان 150 افراد میں جب اذان ہوتی تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد 20 یا 25 تھی، اور یہ جو 20 اور 25 لوگ نماز پڑھتے تھے، ان کو وہ جیل والے یوں کہتے تھے اندر آ کے بڑے غازی نمازی بن گئے ہو، باہر چوریاں کرتے ہو، ڈکیتیاں کرتے ہو یا نمازیں پڑھتے ہو۔ وہ 20-25 بھی بسا اوقات کم ہوتے اور 10-15 رہ جاتے، اس لیے کہ یہ تانے سننے پڑتے۔ حضرت نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب ہم جیل میں آ گئے، ہمارا کام دین پھیلانا ہے، خیر کی بات کرنا ہے، لوگوں کو شر سے روکنا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے۔ یہ جو 20 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور 100 کے قریب لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، 100 سے زیادہ لوگ نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے یہاں ہوتے ہوئے فائدہ کیا ہوا؟ ان کو ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں ایک ماحول بناتا ہوں، آپ بیان کرو۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت بیان آپ کریں، میں کیا کروں؟ کہنے لگے نہیں، بیان آپ نے کرنا ہے، جمع میں نے کرنا ہے۔
حضرت نے وہاں ماحول بنایا، لوگ کو جمع کیا، مجھے کہا گفتگو کرو، میں نے گفتگو شروع کی۔ جب گفتگو ختم کی تو مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب میں یہ سمجھتا تھا آپ تو صرف سپاہی صحابہ کی تقریر کرتے ہو، آپ تو تبلیغیوں کی بھی بہت اچھی تقریر کر لیتے ہو۔ یہ آپ نے کس اسٹائل سے بیان کیا آج؟ بالکل مختلف اور ایک نئے روپ میں نے آج آپ کو دیکھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کچھ نہیں ہے، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ آپ یقین مانیں ایک ہفتہ گزرا جس بیرک کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 20 سے 25 تھی، اسی بیرک میں یہ تعداد 120 ہو گئی۔ پہلے لوگ انہیں کہتے تھے کہ یار تو بار یہ کر کے ابھی آ کے یہاں نمازیں پڑھتا ہے، اب یہ کہتے تھے ظالم بار بھی گناہ کرتا تھا یہاں بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یار بار بھی اتنے ظلم کیے یہاں بھی تجھے اللہ یاد نہیں آیا۔ انداز بدل گیا، اور اب لوگ نہ بھی پڑھتے تو شرم کے مارے پڑھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یار بار بھی جرم کرتے اندر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اس بیرک کے ماحول کو چینج کر دیا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں صرف بیرک کا ماحول چینج نہیں ہوا، ندیم شہید رحمت اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے جیل کے ماحول کو بدل دیا۔ وہاں جمعوں کی نمازیں شروع ہو گئی، وہاں جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہو گئی، وہاں لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، باہر کو گناہ کرنے والے وہاں نیکوکار بن گئے، شب بیدار بن گئے، زندہ دار بن گئے۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے نماز تو نماز ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اب ہم کو موقع ملا، ہم گناہ نہیں کریں گے بلکہ نیکیاں کریں گے۔ یوں باتیں کر لینا تو بڑی آسان ہے، تنقید کر لینا بھی بڑا آسان ہے، طنز کر لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن عملی دنیا کے اندر جا کر ماحول کو بدل دینا اور دین کو پھیلانا بڑا مشکل ہے۔ یوں باہر کی دنیا میں کوئی کہہ بھی آزاد ہو کر، اور وہاں کئی قسم کی پابندیاں۔ اس کے علاوہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا مزاج بڑا نفیس تھا، اتنا نفیس مزاج تھا کہ ایک کام تو انہیں کرنا تھا کہ روزانہ کپڑے بدلی کرنے تھے، روزانہ، اور ہفتے میں ان کا جو سامان آتا تھا اس میں کوئی اور چیز آئے یا نہ آئے، دھلے ہوئے کلف لگے ہوئے 7 کپڑوں کے جوڑے ضرور آتے تھے۔ یہ گواہ ہے، 7 کپڑوں کے جوڑے ضرور آتے تھے، اور وہ لباس خوبصورت پہنتے تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اگر اچھا سفر شروع کیا ہے، کسی اچھی گاڑی میں سفر کرنا شروع کیا ہے، تو یہ حضرت ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا۔ وہ کہتے تھے اچھا سفر کیا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اور روزانہ کپڑے بدلنے کی ترتیب جو میں نے سیکھی ہے یہ حضرت سے سیکھی، روزانہ۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے، اب ان کا فلسفہ سمجھیے، فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ بھائی ہم جیل میں رہتے ہیں، ہم میلے کچیلے کپڑوں میں رہیں، ہم نے کنگھا نہ کیا ہو، تیل نہ لگایا ہو، داڑھی پہ کنگھی نہ کی ہو، ہمارا لباس اچھا نہ ہو، لوگ کہہ کر سوچیں گے کہ یار دیکھو ان کو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بڑا گندہ حال ہے۔ خوبصورت رہو، صاف ستھرے رہو، صاف شفاف رہو، خوبصورت کپڑے پہن کے نکلو، اور جب باہر کو نکلو گردن جھکا کے مت چلو، سر فخر سے اٹھا کے چلو۔ ہم چوری کر کے نہیں آئے، ڈکیتی کر کے نہیں آئے، کسی کو لوٹ کے نہیں آئے، دہشت گردی کر کے نہیں آئے، تقریب کاری کر کے نہیں آئے۔ ان کو بتاؤ ہمیں فخر ہے، ہم صحابہ کا دفاع کر کے آئے۔ یوں چلنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کوئی عام تھوڑے ہی ہیں، ہم یوں۔ اور بڑے طریقے کے ساتھ جب وہ باہر نکلتے تھے، ارد گرد ہم ہوتے تھے، بڑا ایک ماحول بنتا تھا۔ اور آپ یقین مانیں ان کا تعلق اتنا تھا کہ عام لوگ پرچی بھیجتے تھے، ندیم صاحب میری یہ مشکل ہے، مجھے بڑی پریشانی میں رکھا ہوا ہے، آپ پرچی پہ سائن کر دیں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور حضرت سائن فرماتے، وہ سائن جیلر کے پاس جاتا، سپریڈنٹ کے پاس جاتا، وہ کہتے ندیم صاحب کی سفارش آئی ہے، اس کی مشقت معاف کر دو۔ اور جیل میں کسی کی مشقت معاف کروانا یہ آسان کام نہیں تھا، خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ ان مشکلات میں رہ کر جس خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے، میں نہیں سمجھتا کسی اور نے کاٹی ہو۔ اور پھر اتنے نفیس آدمی، اتنے نفیس، ذرا ذرا سی بات محسوس کریں، ہر چیز ڈسپلن کے تحت کرنے کے عادی تھے۔ کسی ایک چیز کو اگر کسی کی ٹوپی کا یہ سرا بھی نہ رہے تو کہتے تھے ٹوپی تو ٹھیک کر لو۔ اور میں جب بھی آتا مجھے کہتے فاروقی صاحب چشمہ تو اتارو، میں کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر دیکھ کر کہتے
آپ کو یہ مٹی نظر نہیں آتی؟ تو میں کہتا حضرت میری آنکھوں پہ ہے، مجھے تو نظر نہیں آتی۔ کہتے یہ صاف کر لیا کرو، آپ کو اس مٹی میں نظر کیسے آتا ہے؟ اتنے نفیس آدمی، روزانہ نہانے والے، روزانہ کپڑے بدلی کرنے والے، دنگا کرنے والے، بہت ساری باتیں میں تفصیل بھی نہیں جاتا۔ اگلی جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ہے، میں 150 افراد ہیں مختلف مزاجوں کے، باہر جرائم کی دنیا سے آئے، وہ گالیاں ایک دوسرے کو بکتے ہم نے دنیا میں سنی ہی نہیں تھی، نئے نئے اسٹائل کی۔ اور میں نے حضرت کو دیکھا، وہ درمیان میں آلتی پالتی مارے بیٹھے، دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے اور رکھ کر یوں بیٹھے ہوئے، اس کی بھی سن رہے اس کی بھی سن رہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ اتنا پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہنے لگے مولوی صاحب تکلیف کس بات کی ہوگی، ہم نے رہنا جو یہاں ہے، یا تکلیفیں محسوس کریں گے تو رہیں گے کیسے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا نفیس آدمی، اتنی غلاظتیں جو لوگ بک رہے ہیں، یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ ان نے مجھے جب یہ بات انتہا کو پہنچی اور کچھ انتظامی معاملات اور ہوئے کہ جو روٹی ملتی تھی وہ آدھی جلی ہوتی تھی اور آدھی کچی ہوتی تھی، اس میں سے کھائیں کیا؟ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی دیر میں جلی نہیں رہتی تھی، کچی نہیں رہتی تھی، اس لیے کچھ اور تھا نہیں، کھانی تو وہی تھی۔ شروع میں کہا کچی ہے، پھر پکی ہے، پھر یہ، وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ساری پک جاتی تھی، خود ہی مجبوری میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اس کے مزاج پہ چیزیں گرام گزر رہی ہیں اور یہ تھوڑی سی ٹینشن اور مشکل میں نے کہا نہیں لیکن انہوں نے محسوس کر دیا کہ یہ مشکل میں، یہ کچا بھی دیکھ رہا ہے اور جلا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، یہ گالیاں بھی سن رہا ہے، یہ پریشان بھی ہو رہا ہے، یہ ان کی باتوں سے تنگ بھی ہے، اس کے لیے ماحول بہت خراب ہے۔ تو مجھے ایک دن بٹھا کر کہا فاروقی صاحب میری ایک بات سنو۔ میرے کہا حضرت سنائیں۔ کہنے لگے جب کوئی مشکل آ جائے اس مشکل میں اپنے بزرگوں کو پڑھا کرو۔ میرا جملہ اہل دل سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مولانا نے بات کیا کہی۔ فرمایا اپنے اکابر اور بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے جیلیں کیسے کاٹی، کیا انہوں نے چکیاں نہیں پیشی، کیا بندواڑوں کے اندر نہیں رہے، کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی، کیا مصیبتوں میں نہیں رہے؟ اگر ان کو یاد کرو گے جنہوں روٹی ملی نہیں تو کچی روٹی اچھی لگے گی، ان کو یاد کرو گے جن کو کھانے کو ملتا کچھ نہیں تھا تو جلی روٹی اچھی لگے گی، انہیں یاد کرو گے جن کے دائیں بائیں کوئی نہیں تھا تو ارد گرد لوگ اچھے لگیں گے۔ میں نے غور کیا، میں نے سوچا، میں نے ان سے کہا نہیں تھا کہ میں تنگ ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندے بات تو چہرے سے اور بیٹھنے سے سمجھ جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں میں نے اس فلسفے کو آزمایا، اس کے بعد کئی مرتبہ میں جیل گیا، بہت مشکلات سے گزرا، مجھے ندیم شہید کی وہ بات یاد آتی، میرے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی تھی، میں کہتا تھا تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہمارے بزرگ تو بہت مشکلیں کاٹ گئے، اور جو مشکلیں کاٹ کے چلے جائیں ان کے لیے یہ کیا ہے، ہم ان کے چاہنے والے، ہمیں اس پر صبر اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ خوشی ہوتی تھی جب کوئی تکلیف دیکھتے تھے کہ چلو ہم اکابرین کی اس سنت پر عمل تو کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگ کر کے گئے۔ میں نے کہا جب میں دوبارہ پنجاب کی جیلوں میں گیا تو میں نے کہا شکر اللہ کا کہ میں نے کچھ عرصہ ندیم صاحب کے ساتھ گزارا تھا اور مولانا اعظم طارق شہید کی کتاب پڑھی تھی، ورنہ پتہ نہیں میرے لیے رہنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کے جب میں وہ چلا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے خوشی ہے۔ حضرت شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے سارے کے سارے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا لباس، ان کا چال چلن، ان کا کردار وہ اس دین کے معاشرے سے مطابقت رکھتا ہے، اور حضرت شہید کی شہادت کی قبولیت کی یہ بڑی وجہ ہے کہ ان سب کے سب کا تعلق انہی کے کاز اور نظریے کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا کو بتا دیا تم نے دہشت گردی کر کے ہمارے نفیس خوبصورت بہترین تربیت کرنے والے باپ کو قبر کی لاد میں تو اتار دیا ہے، لیکن ان کی تربیت کا نتیجہ ہمارے وجود میں ہے، ہمارے چہروں میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہمارے عمل میں ہے، ہماری چال میں ہے، ہماری آواز میں ہے، ہماری سوچ میں ہے، ہماری فکر میں رہا تھا ہے رہے گا۔ وہ قبر کی پاتال میں اتر گئے، ندیم کا نعرہ کل بھی گونج رہا تھا اور آج بھی گونج رہا ہے، اور یہ ان کے بچوں کی صورت میں گونج رہا ہے، ہماری صورت میں گونج رہا ہے۔ میں ان کو اپنے
वालिद साहब के दर्जे में रखता था और इज्जत करता था। अल्लाह का शुक्र है वो मुझसे भी ऐसा ही प्यार करते थे और बाज़ ऐसे प्यार करते थे कि मुझे लोग आके बताते, हम जब उनके पास जाते हैं आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं। मैंने एक दफा किसी एक प्रोग्राम में शरीक था, मेरे ऊपर पाबंदी लग गई। जब पाबंदी लगी उन्होंने कहा आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक स्टेज सेक्रेटरी गुफ्तगू कर रहा था, सिराज सुल्तान हैदरी उसका नाम था, मैंने उसको आगे कर दिया, गुफ्तगू कर रहा था। 5-10 मिनट गुजरे, मैंने उसको धक्का दिया, वो चला गया, मैं शुरू हो गया। मैंने वहीं से शुरू कर दिया, तकरीर शुरू हो गई। 20-25 मिनट गुजर गए, कुर्ब जवार वाले फरिश्ते इधर उधर आगे पीछे कि ये कौन है। शू जब आए और सामने खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो वो है। अच्छा ये बात किसी को नदीम साहब को बता दी, मुझे बार बार पूछते फारूकी साहब वो आपने किया कैसे था, अच्छा ये हुआ कैसे था, अच्छा फिर वहीं से शुरू किया था जहां से उसने खत्म किया था, अच्छा उनको पता ही नहीं चला। और ये बार बार लोगों को किस्सा सुनाते कि मैंने दुनिया की तारीख में अनोखा वाकया देखा है। जी क्या वाकया देखा है कि एक खतीब तकरीर करते करते खिसक गया और दूसरा आके खड़ा हो गया, उसने वहीं से शुरू कर दी और लोगों को पता ही नहीं चला गया कौन है और आया कौन। और इतने मजे लेके किस्सा सुनाते थे। अच्छा मुझे तो खुद उस वक्त महसूस नहीं हुआ, जब उन्होंने किस्सा सुनाया तो मुझे भी महसूस हुआ कि यार काम तो कोई अनोखा सा ही हो गया। तो ये इसकी एक वजह ये भी है कि जो बड़े लोग होते हैं ये छोटों को बड़ा बनाते हैं। ये तारीफ करके, उनमें इतना कुछ होता नहीं है, उनके अंदर बहुत खामियां होती हैं, लेकिन ये बड़े लोग छोटों की तारीफ करके उन्हें बड़ा बनाते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, उनके हौसलों को जला बख्शते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम इन्हें बना रहे, आज नहीं तो कल तुम्हारे गले की हड्डी बनेंगे जिन्हें आज हम तैयार कर रहे हैं।